والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم استاذ علی مرتبت حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی صاحب دامت برکاتہم، اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیات، علماء کرام، آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو جو یہاں تشریف لائے ہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ایک اہم مقصد کے لیے یہاں تشریف فرما ہوئے. یہ مبارکباد اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب معاملہ کسی کار خیر میں تعاون کا ہوتا ہے تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پہلے ہی قطرہ اور ایسی مجلسوں میں عام طریقے پر شریک نہیں ہوتے. اللہ نے اگر ہم کو آپ کو یہاں شرکت کا موقع دیا ہے تو ہمیں اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو تقاضا ہمارے سامنے آئے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے. حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح انسانوں کا مقدر ہوتا ہے اسی طرح زمینوں کا بھی مقدر ہوتا ہے. ہر زمین کی تقدیر میں یہ بات نہیں ہے کہ وہاں اللہ کا گھر بنے. جس زمین کو اللہ چن لیتا ہے وہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوتا ہے. حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ جس طرح تم آسمان کے ستاروں کو چمکتا دمکتا اور روشن دیکھتے ہو، آسمان والے زمین کے ان مقامات کو اسی طرح روشن دیکھتے ہیں جہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، جہاں اللہ کے گھر تعمیر ہیں. آسمان والے جب زمین پر نظر کرتے ہیں یعنی اللہ کے فرشتے، تو مسجد کے مقامات ستاروں کی طرح چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں. مسجد کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے گھر کی تعمیر سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کی فکر فرمائی. مسجد نبوی کی بنیاد پہلے رکھی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ مسجد کے لیے زمین خریدی. سہل اور سہیل نام کے دو یتیم تھے، ان کی زمین تھی اور وہاں کھجوریں سکھائی جاتی تھی. آپ اندازہ کیجئے ابھی جو بات میں نے کہی کہ زمینوں کا مقدر ہوتا ہے، کس کے وہم و گمان میں یہ بات رہی ہوگی کہ آج جہاں کھجوریں سکھائی جا رہی ہیں وہاں وہ مسجد تعمیر ہوگی جو روئے زمین کی دوسری افضل ترین مسجد ہوگی.
اور کائنات کے لوگ اس مسجد کی زیارت کے لیے، اس مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوں گے۔ لیکن اللہ نے یہ مقدر کیا تھا کہ مسجد اسی جگہ بنے گی۔ آپ نے ان دونوں یتیموں کو بلا کر ارشاد فرمایا، یہ زمین میں لینا چاہتا ہوں اور تم سے سودا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسجد کے افتتاح کے موقع پر یہ روایت بیان کی تو یہ ارشاد فرمایا کہ ان دونوں یتیم بچوں نے یہ کہا کہ طابت لنا انفسنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے، زمین ہماری طرف سے تحفے میں لے لیجیے، اللہ کا گھر بننا ہے، ہم پیسہ نہیں لیں گے۔ والد صاحب نے فرمایا کہ یتیم بے سہارا ہوتا ہے، اس کے سر پر سایہ نہیں ہوتا، لیکن ان یتیموں کا جذبہ دیکھیے کہ انہوں نے بغیر قیمت کے زمین مسجد کے لیے دینا چاہیے کہ آپ یوں ہی قبول فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور نہیں کیا، آپ نے قیمت دی، لیکن جذبے کی بات دیکھیے کہ ان دونوں یتیموں نے کہا ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ بغیر قیمت کے یہ زمین قبول فرمائیں گے۔ یتیم ہونے کے باوجود یہ جذبہ اور حوصلہ ہے۔ اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو ہمارا حوصلہ اور جذبہ تو اس سے کہیں آگے ہونا چاہیے۔ اب جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی اس وقت کی بھی ایک بات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی، صحابہ مسجد کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے۔ مسجد نبوی مزدوروں نے نہیں بنائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اینٹیں اٹھائی، پتھر اٹھایا، صحابہ نے پتھر اٹھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، صحابہ نے دیکھا آپ مشقت کر رہے ہیں تو آگے بڑھ کر کہا نکفی المؤونۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ زحمت مت کیجیے، مسجد بن جائے گی، ہم مسجد بنانے کے لیے کافی ہیں، آپ مت زحمت کیجیے۔ جو جواب حضور نے دیا تھا اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ حضور نے فرمایا جس طرح تم اللہ کے اجر کے محتاج ہو، میں بھی اللہ کے اجر کا محتاج ہوں، جیسے تم ثواب چاہتے ہو میں بھی ثواب چاہتا ہوں۔ پھر مسجد بن رہی ہے اور صحابہ پتھر لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ایک پتھر لاتے تھے۔ ہمارے ساتھی عمار ابن یاسر طاقتور تھے، وہ دو دو پتھر لے کر آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی تھوڑی دیر پر ان کو اپنے پاس بلاتے اور اپنے دامن مبارک سے ان کے چہرے کی گرد صاف کرتے اور فرماتے عمار تقتلک فئۃ باغیہ، عمار تجھ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ آپ غور کیجئے کہ جس شخص نے مسجد کی تعمیر میں دوسروں سے زیادہ حصہ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اکرام کیا، ان کی عزت افزائی فرمائی۔ اگر ہم بھی دوسروں سے زیادہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں، خلوص کے ساتھ حصہ لیں، تو اللہ کے ہاں اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہماری بھی عزت ہوگی۔ آج اگر حضور دنیا میں جلوہ افروز ہوتے اور مسجد کی مخلصانہ خدمت کرنے والوں کو حضور کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو حضور ان کا بھی احترام اور اکرام فرماتے، عزت افزائی فرماتے۔ مسجد دینی کاموں کا مرکز ہے، صرف سجدہ گاہ نہیں، دینی کاموں کا مرکز ہے۔ مسجد کے ذریعے اللہ کے دین کی تعلیم عام ہوتی ہے، مسجد کے ذریعے لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچتا ہے، مسجد کے ذریعے غریبوں مسکینوں کی مدد ہوتی ہے،
افسوس کہ ہمارے معاشرے میں مساجد کے کام کو محدود کر دیا گیا، لیکن یہ سب مسجد سے جڑے ہوئے اعمال ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو صرف سجدہ گاہ نہیں بنایا، دینی کاموں کا مرکز بنایا، اور آپ نے بتایا کہ ہر کام مسجد سے کیا جائے، اور مسجد سے جو کام ہوگا اس کے اندر طاقت ہوگی، قوت ہوگی، تاثیر ہوگی، لوگوں کے دلوں میں گھر کر جانے کی صلاحیت ہوگی۔ ابھی امام صاحب نے مجھ کو بتایا کہ اس مسجد کے سلسلے میں بھی یہاں یہ عزائم ہیں کہ ابھی تو مسجد چھوٹی ہے اور ماشاءاللہ آباد رہتی ہے، نمازیوں کی وجہ سے جگہ تنگ ہو جاتی ہے، لیکن جب یہ زمین مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس پر مسجد تک کی تعمیر کروا دے گا تو مستقبل میں یہاں سے بہت سے کارہائے خیر انجام پائیں گے، اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کا بھی ان کا پروگرام ہے، ان کے عزائم میں یہ بات شامل ہے۔ اسی طرح اعلیٰ معیار پر دین کی تعلیم ہو، بچوں بچیوں کی اچھی تربیت ہو، نوجوانوں کو یہاں سے کچھ کام دیا جائے اور ان کو دین کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ بہت سے کام اس طرح کے مسجد سے ہو سکتے ہیں، اور اس مسجد کے ذریعے بھی جو گھنی آبادی میں ہے اور جہاں نمازیوں کا رجوع ہے، مسافروں کا رجوع ہے، ایسے بہت سے کام یہاں سے انجام دیے جا سکتے ہیں۔ مسجد کے منتظمین کا یہ عزم ہے کہ آگے انشاءاللہ اس طرح کے کام یہاں سے انجام دیے جائیں گے۔ اور یہاں ٹھہر کر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، یہاں ایسے حضرات بھی ہیں جو مختلف مساجد کے ذمہ دار ہیں، ان کی خدمت میں بھی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ مسجدوں کے نفع کو، مسجدوں کے فائدے کو محدود مت ہونے دیجیے۔ اللہ نے اگر آپ کو مسجد کا متولی بنایا ہے، مسجد کا ذمہ دار بنایا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ مسجد میں وہ کام انجام دیے جائیں جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں جاری فرمائے تھے۔ ہر مسجد مسجد نبوی سے، مسجد حرام سے جڑی ہوئی ہے، تو وہ اعمال بھی ہماری مساجد میں ہونے چاہیے جو اللہ کی اور اس کے پاک رسول کی پسند ہے۔ افسوس کہ اس طرف توجہ نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہماری مساجد کا فائدہ محدود ہو رہا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری مساجد خیر اور بھلائی، طاعت اور دین کی تبلیغ، رشد و ہدایت اور لوگوں کی خدمت کا مرکز بنے۔ مسجد ان اعمال سے آباد ہو جو مسجد نبوی والے اعمال ہیں۔ یہاں کے منتظمین نے یہ عزم اور ارادہ کیا، بہت مبارک ارادہ ہے۔ تو مسجد کی حیثیت ایک مرکز کی ہے۔ پھر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ مسجد پر خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں کچھ دینا، یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ہم آپ آج دنیا میں ہیں، کل نہیں رہیں گے، ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں کوئی نہیں آیا ہے۔ انسان دنیا سے جاتا ہے، سارا مال، اسباب، ساز و سامان چھوڑ کر جاتا ہے۔ سکندر اعظم نے آدھی سے زائد دنیا کو فتح کیا تھا، وصیت کی جب میں مر جاؤں گا تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ لوگوں نے کہا آپ ایسی وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ تو سکندر اعظم نے کیسا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا یہ دیکھ لے کہ وہ سکندر اعظم جس نے آدھی سے زائد دنیا کو فتح کیا، وہ بھی دنیا سے اسی طرح خالی ہاتھ جا رہا ہے جس طرح خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا۔ انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ جاتا ہے۔ دنیا کا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا حکمراں ہو، بڑے سے بڑا تاجر ہو، بالآخر اسے دنیا سے جانا ہے۔ ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے عالی شان محل تعمیر کروایا،
جب محل مکمل ہو گیا دعوت دی لوگوں کو کہ آؤ اور ہمارا محل دیکھو. جو آتا تھا تعریف کرتا تھا. ایک اللہ والے بھی آئے, وہ دیکھ رہے تھے مگر زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے. تو بادشاہ نے کہا آپ بھی تو کچھ کہیں. تو ان بزرگ نے کہا کہ محل تمہارا اچھا ہے مگر اس میں 2 عیب ہیں, 2 بہت بڑے عیب ہیں. تو بادشاہ ناراض ہوا کہ اتنے عالی شان محل میں تم کو عیب دکھ گیا, کیا عیب ہے؟ تو اس اللہ والے نے کیسا خوبصورت جواب دیا, کہنے لگا کہ اس میں 2 عیب ہیں. ایک یہ کہ یہ عالی شان محل ہمیشہ نہیں رہے گا, اور دوسرے یہ کہ اس میں رہنے والے بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے. نہ مکان رہے گا نہ مکین رہیں گے. ایک وقت آئے گا کہ یہ عالی شان محل گر جائے گا, ایک وقت آئے گا کہ اس میں رہنے والے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. دنیا عجب سرائے فانی دیکھی, یہاں کی ہر ایک چیز آنی جانی دیکھی. جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا, جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. دنیا اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے. ہمیشہ رہنے کے لیے, ہمیشہ جینے کے لیے دنیا میں کوئی نہیں آیا. قبر کے چوکٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو, جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے, کون کب رخصت ہو جائے گا, کون دنیا سے کب چلا جائے گا, کوئی نہیں کہہ سکتا. اور اگر دنیا میں انسان جی بھی رہا ہے تو یہ بھی نہیں کہ ہمیشہ اس کا مال باقی رہے گا, نعمتیں باقی رہیں گی. اللہ تعالیٰ کبھی نعمتوں پر زوال لے آتا ہے, نعمتیں چھن جاتی ہیں. اسی ملک میں مغل بادشاہوں نے حکومت کی ہے. مغلیہ تاجدار ایک کے بعد ایک حکمراں ہوتے رہے, برسوں انہوں نے حکومت کی. ان کے خزانے سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے, لیکن اللہ نے جب ملک اور حکومت کو ان سے چھینا, آپ دیکھیں شہزادے شہزادیاں در بدر کی ٹھوکر کھانے لگے. بادشاہ کو جلا وطن ہونا پڑا. جب مغل بادشاہوں کی سواریاں جامع مسجد دہلی کے پاس سے نکلتی تھی تو سونے چاندی کے سکے لٹائے جاتے تھے, اشرفیاں لٹائی جاتی تھیں. لیکن جب زوال آیا تو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی پرپوتیوں کو لوگوں نے دیکھا کہ اسی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بھیگ کے کٹورے لے کر بیٹھی ہوئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی سواری یہاں سے نکلتی تھی, سونے کی اشرفیاں لٹائی جاتی تھیں. آج انہی کے نام پر ہم کو بھیک اور خیرات دے دو, انہی کے نام پر ہم کو صدقہ دے دو. تلک الایام نداولها بین الناس. وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا, وقت ہمیشہ ہر ایک کے لیے سازگار نہیں ہوتا. آج جو امیر ہیں ہو سکتا ہے کل فقیر ہو جائیں, آج جو فقیر ہیں کل امیر ہو جائیں, آج جو مالدار ہیں کل نادار ہو جائیں, آج جو نادار ہیں وہ کل مالدار ہو جائیں. تلک الایام نداولها بین الناس. حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. انسان خوش نصیب انسان وہ ہے جو آخرت پر نگاہ رکھتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے. انسان دنیا سے جانے والا ہے, اس کا توشہ وہی ہے جو اس نے آگے بھیج دیا. حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, جو بھی ان کے پاس آتا تھا سب اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت بال بچوں کے لیے کچھ نہیں رکھتے ہیں, اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے ہیں, جو آتا ہے سب دے دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ذرا مجھ کو ایک بات بتاؤ, اگر کوئی شخص ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہو رہا ہو, ایک گھر چھوڑ کر دوسرے گھر میں جا رہا ہو, وہ اپنے پہلے گھر میں کوئی سامان چھوڑے گا, کوئی اپنی چیز باقی رہنے دے گا؟ اس نے کہا نہیں, سب لے جائے گا. تو حضرت سہل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے بھی دنیا کے مکان سے آخرت کے گھر کی طرف جانا ہے, میں نہیں چاہتا کہ اس جگہ کوئی چیز چھوڑ کر جاؤں, جو ہے سب اللہ کے راستے میں. حضرت بایزید بستامی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ زکوٰۃ
کتنے مال پر واجب ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کتنے مال پر ہے؟ تو حضرت بایزید نے کہا کہ میں اپنے مسلک کے مطابق جواب دوں یا علماء کے مسلک کے مطابق؟ تو پوچھنے والا بہت ذہین تھا، اس نے سوچا کہ ان کا نیا مسلک کہاں سے نکل آیا، ارے یہ وہی کہیں گے جو علماء کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں، ان کا کون سا مسلک؟ اس نے کہا دونوں بتا دیجیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذہین ہوتے ہیں، بر وقت ٹوکتے ہیں۔ وہ ہے نا کہ کوئی وکیل صاحب تھے، ان کے یہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، تو کوئی آیا، اس نے کہا ایسا ایسا ہمارا کیس ہے، ایسا معاملہ ہے، پوری رودات رام کتھا اس نے سنائی۔ انہوں نے کہا مقدمہ لڑوں گا، تم سچ بول رہے ہو۔ وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا فریق آیا، سامنے والی پارٹی، وہ لوگ آ گئے، انہوں نے اپنی پوری بات بیان کی۔ اس نے کہا سچ کہتے ہو، صحیح کہتے ہو، وہ بھی چلے گئے۔ تو وہ آدمی پہلے سے جو بیٹھا تھا وہ سوچ میں پڑ گیا کہ پہلے والے بھی صحیح بول رہے ہیں، دوسرے والے بھی صحیح بول رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وکیل صاحب یہ کیا بات ہے، پہلے والے آئے ان کو آپ نے کہا سچ کہتے ہو، دوسرے والے آئے ان کو کہا سچ کہتے ہو۔ وکیل صاحب نے کہا تم بھی سچ کہتے ہو، اس کو بھی کہا تم بھی سچ کہتے ہو۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے اس شخص نے کہا دونوں بات آپ بتا دیں، آپ کا مسلک کیا ہے، علماء کا مسلک کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو علماء اور فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ اتنا اتنا مال ہو، سال گزر جائے زکوٰۃ واجب ہے، اتنی اتنی زکوٰۃ دینی، مسئلہ سمجھایا۔ کہا اچھا آپ کا مسلک؟ فرمایا ہمارا مسلک یہ ہے کہ اتنا مال ہی مت جمع ہونے دو جس پر زکوٰۃ واجب ہو، اس سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، ہمارا مسلک یہ ہے۔ آپ غور کیجیے، سوچنے والے اس ڈھنگ سے بھی سوچتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آئے خدا کی راہ میں دے دیا جائے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ رہے، آدھی سے زائد دنیا پر حکومت رہی، اور وہ زمانہ مسلمانوں کی ایسی خوشحالی کا تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے ایسی وسعت عطا کی تھی، کتابوں میں ہے کہ ایک شخص زکوٰۃ کی رقم لے کر اپنی عبا میں چھپا کر نکلے کہ کسی کو مستحق کو دے دوں گا، تلاش کیا کوئی ملا نہیں، راستے سے جا رہے تھے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور ہے اور لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ایک آدمی بہت مشکل سے نظر آیا جس کا کپڑا حلیہ ذرا غریبوں جیسا تھا، تو وہ اس کے قریب گئے، سلام کیا، ہاتھ پکڑ کر کنارے لے گئے اور لے جا کر اپنی عبا میں سے وہ تھیلی نکالی اشرفیوں کی زکوٰۃ کی رقم اور دینے لگے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ اس کو قبول کریں۔ اس نے اپنی عبا ہٹائی، اس سے بڑی تھیلی دکھائی، کہا میں بھی مستحق ڈھونڈ رہا ہوں، میں بھی کوئی مستحق ڈھونڈ رہا ہوں۔ جتنی بڑی اس کی تھیلی تھی اس سے بڑی تھیلی دکھا کے کہہ رہا ہے کہ میں بھی زکوٰۃ کا کوئی حقدار ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی آدمی مل جائے، یہ میں اس کو دے دوں۔ ایک طرف خوشحالی کا یہ عالم ہے اور آدھی سے زائد دنیا کا حکمراں ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنے بڑے منصب پر ہیں، سارا بیت المال ان کے پاس ہے، اس کے باوجود ان کے مدت خلافت میں جتنے دن وہ سربراہ رہے، خلیفہ رہے، کتابوں میں ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ کا واجب ہونا تو جانے دیجئے، حالت یہ تھی کہ بس اوقات گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن گھر لوٹ کر آئے، کئی بیٹیاں تھیں، بچیوں سے کچھ بات کر رہے تھے، جو بیٹی بات کرتی تھی منہ پر ہاتھ رکھ لیتی تھی۔ پوچھا بیٹیوں کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو جان ہم آپ کو بتانا نہیں چاہتے تھے، مگر آج گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، ہم نے روٹی پیاز سے لگا کر کھائی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو اذیت ہو۔ آخر کو حضرت عمر ابن عبدالعزیز بھی باپ تھے، رونے لگے اور کہا کہ بیٹیوں
میرے سامنے دو راستے تھے، ایک یہ کہ میں بھی بہت عیش و عشرت میں رہتا اور تم کو بھی بہت عیش و آرام میں رکھتا، اور پھر ہم سب دوزخ کی آگ میں ڈال دیے جاتے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ میں بھی کچھ تکلیف جھیل لوں، تم بھی کچھ تکلیف جھیل لو، اور ہم سب اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں چلے جائیں۔ میں نے یہ راستہ چنا ہے۔ آپ غور کیجئے، پوری مدت خلافت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، جو آیا اللہ کی راہ میں دے دیا، خود فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں، مشقت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انتقال کا وقت تھا، زہر دیا گیا تھا، خاندان کے لوگوں نے ہی زہر دیا تھا، بنو امیہ نے، اور زہر کا اثر ظاہر ہوا۔ لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے، ان کے برادر نسبتی مسلمہ ابن عبد الملک بھی آئے، ان کے برادر نسبتی ہیں، بیوی کے بھائی تھے، وہ آئے، وہ خود شہزادے تھے، بادشاہوں کے خاندان سے ہیں۔ آئے تو اپنی بہن فاطمہ سے کہا کہ حضرت امیر المومنین کا کرتا بدل دو، کرتا میلا ہو گیا ہے، لوگ بیمار پرسی کے لیے آ رہے ہیں، کرتا تبدیل کر دو۔ تو ان کی بہن حضرت فاطمہ رونے لگی اور روتے ہوئے کہا کہ بھائی جان، قسم بخدا حضرت کے پاس اس کرتے کے علاوہ دوسرا کرتا نہیں ہے، اسی کو دھلتے ہیں، اسی کو دوبارہ پہنتے ہیں، بس اسی کو ایک کرتے پر گزر بسر ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آدھی سے زائد دنیا کا حکمراں ہے اور جینے کا یہ طرز، یہ طور طریقہ ہے کہ ایک کرتے پر زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا کے لوگوں کو کیا، گھر کے لوگوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس طرح زندگی گزاری جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جس کی نگاہ آخرت پر ہوگی وہ دنیا کے ساز و سامان کو، دنیا کے مال و متاع کو مقصد زندگی نہیں بنائے گا، قبلہ مقصود نہیں بنائے گا۔ وہ جیے گا مال کے لیے نہیں، اسباب کے لیے نہیں، جائیدادوں کے لیے نہیں، جیے گا اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جب کوئی تقاضا آئے گا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے گا۔ قرآن پاک میں آپ پڑھیے، اللہ نے متقی بندوں کی صفات میں یہ بات بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں سب کو یاد ہوتی ہیں۔ ارشاد ہوا، ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ متقی بندوں کی صفات ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا متقی بندے کی صفت ہے، اللہ سے ڈرنے والے کی صفت ہے۔ کائنات میں سب سے بڑے متقی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اسی لیے سب سے زیادہ سخاوت آپ کے اندر تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کان اجود الناس، حضور سب سے زیادہ سخی تھے، اور سب سے زیادہ سخاوت آپ رمضان میں فرماتے تھے، جو آتا تھا خدا کی راہ میں دے دیتے تھے۔ روایت کے الفاظ ہیں، کبھی کسی مانگنے والے نے مانگا اور حضور نے اس کو نہیں کہا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ کسی نے مانگا، آپ نے مایوس محروم کر دیا ہو، نہیں۔ اگر ہوتا تھا دیتے تھے، نہیں ہوتا تھا فرماتے تھے جاؤ فلاں دکان پر سے میرے نام سے قرض لے لو، میں ادا کر دوں گا۔ تشریف رکھتے تھے مجلس میں، ایک مانگنے والا آیا، سوال کیا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ ازواج مطہرات کے یہاں دیکھ کر آؤ، 9 بیویاں تھیں، کسی ایک گھر میں بھی کچھ نہیں ملا، واپس آیا، کہا کچھ نہیں، تو آپ نے فرمایا جاؤ فلاں شخص سے، فلاں دکاندار سے کہنا میرے نام پر تم کو قرض دے دے، تم قرض لے لو، میں ادا کروں گا۔ جب آپ نے یہ عمل کیا، یہ بات فرمائی، حضرت عمر مجلس میں تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا، یعنی آپ کے پاس نہیں ہے تب بھی آپ دیں۔
حضور کو ان کی بات اچھی نہیں لگی، چہرے پر ناگواری کا اثر ظاہر ہوا۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ خرچ کیجئے اور اللہ سے تنگی کا اندیشہ نہ رکھیے۔ حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا، تو نے صحیح بات کہی۔ آپ نے ان کی تائید کی، تحسین فرمائی۔ حضرت بلال کے پاس حضور کی رقم رہتی تھی، جہاں حضور کہتے تھے وہ خرچ کرتے تھے۔ آپ ان سے فرماتے تھے انفق بلالا ولا تخش من ذی العرش اقلالا، بلال خدا کی راہ میں خرچ کر اور عرش والے سے تنگی کا اندیشہ نہ رکھ۔ آپ کی سخاوت ایسی تھی کہ ایک شخص آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا بکری دے دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، دو پہاڑیوں کے درمیان بکریاں ہی بکریاں تھیں۔ آپ نے فرمایا یہ ساری بکریاں تم لے جاؤ۔ دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں تھیں آپ نے اس ایک شخص کو دے دی، کہا لے جاؤ۔ وہ لے کر گیا، اس کی قوم مسلمان نہیں تھی، گیا تو کہنے لگا یا قوم اسلموا فإن محمدا یعطی عطاء من لا یخشى الفقر۔ اے میرے ساتھیوں، میری قوم کے لوگوں، میرے قبیلے کے لوگوں، اسلام لے آؤ، اس لیے کہ محمد ایسے ہیں، اتنی سخاوت کرتے ہیں گویا کہ ان کو فقر و فاقے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں۔ آپ اسلام لے آئیں، اسلام لانے میں خیر ہے۔ حضور کی سخاوت سے متاثر ہوا اور جا کر اعلان کیا یا قوم اسلموا فإن محمدا یعطی عطاء من لا یخشى الفقر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم ہے۔ آپ خود فقر و فاقہ برداشت فرما رہے ہیں، لیکن لوگوں کو نوازنے میں، لوگوں کو عطا کرنے میں آپ کبھی پیچھے نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان سخاوت ہمارے آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، ہمارے لیے راہ عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخی لوگوں کو پسند فرماتے تھے۔ خود آپ نے فرمایا سخی اللہ سے قریب ہے، سخی اللہ سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ اسی روایت کا اگلا ٹکڑا ہے کنجوس اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے۔ کنجوس کے بارے میں یہ فرمایا اللہ سے بھی دور، بندوں سے بھی دور۔ آپ دیکھیں جو بخیل ہوتا ہے لوگ پسند نہیں کرتے، اللہ تو ناپسند کرتا ہی ہے، لوگ بھی پسند نہیں کرتے، چاہے کتنا ہی مال والا ہو، بخیلوں کو کوئی پسند نہیں کرتا، بخیل سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ آپ کو ایک دلچسپ قصہ سنا دیتا ہوں۔ کسی عرب ملک میں کوئی بیچارہ مانگنے والا تھا، وہ کسی بڑی دکان پر پہنچا، اس نے کہا بھوکا ہوں کچھ کھلا دو۔ وہ بہت ہی بخیل تھا، پیسے والا تو تھا، بہت بڑی دکان، جائیداد، اسباب، لیکن تھا نہایت کنجوس، نہایت بخیل۔ اس نے کہا معاف کرو، اس نے کہا نہیں لے کے جاؤں گا، بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا کتنی دیر رہے گا، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، پھر تو چلا جائے گا، مگر وہ بخیل بھی، وہ فقیر بھی نہایت درجہ ضدی تھا۔ وہ بیٹھ گیا، اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ کئی گھنٹے گزر گئے تو یہ پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا چلو کچھ دے دلائی کہ چھٹی کریں، تو اپنے ایک مزدور کو بلایا، دکان کے ملازم کو، بہت سے ملازم تھے، بہت بڑی دکان تھی۔ عربی میں کہنے لگا یا امیر، اس کا نام لیا، یا امیر قل لی بشیر فلیقل لی نذیر فلیقل لی وزیر ان یؤتی خبزا لهذا الفقیر، کہ امیر تم وزیر سے کہہ دو، وہ بشیر سے، وہ نذیر سے، اس فقیر کو ایک روٹی دے دو۔ اتنی لمبی بخاری شریف کی سند، اور اس کے بعد ایک روٹی۔ وہ بیچارہ ویسے ہی بھوکا بیٹھا ہوا تھا، اتنی دیر ہو گئی تھی، پھر اتنی لمبی سند، اس پر یہ بات، بس غصے میں آ گیا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیسی مانگی وہ بھی سنو۔ کہنے لگا یا اللہ قل لی جبریل فلیقل لی میکائیل فلیقل لی اسرافیل فلیقل لی عزرائیل ان یقبض روح هذا البخیل، کہ اے اللہ تو جبریل سے کہہ دے وہ
عزرائیل سے کہے، وہ اسرافیل سے کہے، وہ میکائیل سے کہے، وہ عزرائیل ملک الموت سے کہے کہ اس کی روح نکال لے، اس بخیل کو دنیا سے اٹھا لے. جتنی لمبی سند اس نے بیان کی تھی اتنی لمبی اس نے بھی بیان کی اور حساب برابر کر دیا. تو حدیث پاک میں یہ بات ہے کہ بخیل اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے. انسان اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اجر و ثواب بے حساب ملے گا. آپ قرآن میں پڑھیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے، اس سے ایک پودا اگتا ہے، 7 بالیاں ہوتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، ایک دانے سے 700 دانے اگے. اسی طرح اللہ خرچ کرنے والوں کو 700 گنا بدلہ عطا کرتا ہے. اور صرف اس پر بس نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہتا ہے اجر و ثواب بڑھاتا جاتا ہے. اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں. یہ بھی حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایک کھجور اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ اس کو اپنے ہاتھ میں قبول کرتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ اپنے ہاتھ میں اس کو قبول کرتا ہے، پھر اس کی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی بہترین جانور کے بچے کی پرورش کرتا ہے. پھر قیامت کے دن جب یہ کھجور دینے والا حاضر ہوگا تو اللہ اس کو احد پہاڑ کے برابر اس ایک کھجور کا اجر عطا کرے گا. غور کیجیے، ایک کھجور کا اجر پہاڑ کے برابر ملے گا. اللہ سے بڑھ کر قدرداں اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر اجر و ثواب دینے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر خرچ کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اللہ دنیا میں بدل عطا کرتا ہے. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، قرآن کہہ رہا ہے جو تم خرچ کرو گے اللہ بدل دے گا. بدلہ نہیں، بدلہ تو آخرت میں ملے گا، بدل عطا کرے گا یعنی عوض عطا کرے گا. کوئی مصیبت دور کر دے گا، کوئی پریشانی دور کر دے گا، تجارت کا کوئی نیا راستہ کھول دے گا، کوئی نعمت عطا فرما دے گا، کوئی چیز نہیں ملی ہے وہ اللہ دے دے گا، بدل عطا کرے گا. ما انفقتم من شيء فهو يخلفه، اللہ تم کو تمہارے مال کا بدل دے گا. حدیث میں یہ بات آئی ہے جب صبح ہوتی ہے اللہ کے 2 فرشتے آسمان سے اتر کر آتے ہیں. ایک فرشتہ ان میں سے دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کے خرچ کا بدل عطا کر. دوسرا بد دعا دیتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اللہ روک روک کر رکھنے والے کے مال کو برباد کر دے. دعا بھی ہے بد دعا بھی ہے. خرچ کریں گے تو فرشتے کی دعا ملے گی، نہیں دیں گے روک کر رکھیں گے تو فرشتے کی بد دعا ہے. پھر بیماری آتی ہے، لاکھوں لاکھ خرچ ہو جاتے ہیں، کہیں آگ لگ جاتی ہے، مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، انسان امیر تھا فقیر ہو جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، مال تھا سب زمین میں دھس جاتا ہے. سورت میں زلزلہ آیا تھا، بڑے بڑے سونے کے تاجر وہاں ہیں، لیکن رات کو جن لوگوں نے سونے کے برتنوں میں کھانا کھایا، ایک رات کے زلزلے نے ان کو ایسا محتاج بنایا کہ کیمپوں میں جا کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر اگلی رات کو انہوں نے کھانا مانگ کر کھایا. اس طرح حالات بدل دیے جاتے ہیں. فرشتے کی بد دعا لگتی ہے اللہم آتی ممسکا تلفا. حدیث میں یہ بات آئی ہے انسان صدقہ دیتا ہے، وہ صدقہ آسمان کی طرف جاتا ہے، اوپر سے بلا آ رہی ہے مصیبت، ادھر سے صدقہ جا رہا ہے، صدقہ اس بلا کو روکتا ہے اور صدقے اور اس بلا کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور یہ لڑائی قیامت تک جاری رہتی ہے. یعنی اس بلا کو صدقہ زمین آسمان کے بیچ میں روکے رہتا ہے، دونوں کے درمیان مقابلہ چلتا ہے. صدقہ ایسی چیز ہے، صدقے کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں.
تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار. حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا کیا تجھے خیر کی باتیں نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا ضرور. آپ نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتی، ختم کر دیتی ہے. اللہ کے غضب کو ختم کرنے والی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. بلا کو ٹالنے والی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ دینا ہے. ایک خاتون کے بارے میں ہے، اس کا جوان بیٹا خدا کی راہ میں گیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا حفاظت کا کیا نظام ہے، سفر پر ہے. یہ بیچاری بوڑھی ماں غریب ہے. ایک دن دوپہر کو کھانے کے لیے بیٹھی، دروازے پہ کسی نے دستک دی. یہ لقمہ اٹھا رہی ہے، دستک ہوئی، دیکھا کہ ایک فقیر ہے مانگنے والا. اس نے اپنا کھانا وہ لقمہ اٹھا کر اس کو دے دیا. خود غریب ہے لیکن اس نے سوچا میں شام کو کھا لوں گی، مگر یہ غریب معلوم ہوتا ہے، بھوکا معلوم ہوتا ہے، مسکین ہے، دے دیا. وہ تو دعا دیتا ہوا چلا گیا. لیکن جب اس کا جوان بیٹا کئی مہینے کے بعد واپس آیا، اس نے پوچھا کیسا سفر رہا؟ اس نے کہا امی بس کسی کی دعا کوئی نیکی کام آ گئی، زندہ سلامت آ گیا، ورنہ میں تو مر چکا ہوتا. ہوا یہ کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا، اچانک ایک شیر دہاڑتا ہوا آیا، مجھ پر اس نے حملہ کرنا چاہا، قریب تھا کہ مجھ کو چیر پھاڑ ڈالتا. اچانک ایک سفید کپڑا پہنا ہوا شخص کہیں سے ظاہر ہوا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے اس شیر کو مار کر ہلاک کر دیا. میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو جس نے مصیبت کے وقت میری مدد کی؟ وہ مسکرایا اور اس نے ایک جملہ کہا کہ یہ لقمہ اس لقمے کے بدلے میں ہے. یہ کہہ کر چلا گیا. ماں نے کہا کون سا دن تھا، کون سی تاریخ؟ اس نے بتایا وہی دن وہی تاریخ جب ماں نے اپنا لقمہ خدا کی راہ میں صدقہ کیا. خدا نے بتایا کہ جو لقمہ تم نے اللہ کی راہ میں دیا تھا اسی کی برکت ہے کہ تمہارا بیٹا شیر کا لقمہ بننے سے بچ گیا. صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. آج ہم اللہ کی راہ میں دیں گے، مسجد کے لیے دیں گے، مسجد کی زمین خریدنے کے لیے اپنی حق حلال کی کمائی دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت کہاں کہاں ظاہر کرے گا ہم نہیں اندازہ کر سکتے. کہاں کہاں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سہولت پیدا کرے گا، مصیبت کو دور کرے گا، کاروبار میں وسعت پیدا کرے گا، ہم نہیں سمجھ سکتے. اس لیے جب آپ کے سامنے تقاضا آیا ہے، آپ کو بلایا گیا ہے کہ آپ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، مسجد کی زمین خریدنے کے لیے آگے آئیں، تو آپ اچھے ارادے عزائم کیجئے اور جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں دیجئے. یہ آپ کا دینا آپ کی سعادت ہے. مسجد بن جائے گی. مسجد اللہ جہاں چاہتا ہے، جس کے ذریعے چاہتا ہے بنا دیتا ہے. ترکی میں ایک مسجد ہے، ساکی یدم اس کا نام ہے. مسجد کا نام عجیب و غریب ہے. اس لفظ کا، جملے کا معنی ہے گویا کہ میں نے کھا لیا. اس کی تاریخ یہ ہے کہ ایک مزدور کے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ میں مسجد بناؤں. کچھ تھا نہیں لیکن اس نے چاہا کہ میں مسجد بناؤں. اس نے تہیہ کیا، ارادہ کیا کہ میں تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کروں گا، اور ترتیب یہ بنائی کہ جب میرے دل میں کوئی چیز کھانے کی تمنا پیدا ہوگی تو میں اتنا پیسہ ایک جگہ رکھ دوں گا اور اپنے آپ سے کہوں گا گویا کہ میں نے کھا لیا. جتنی رقم کی وہ چیز آنے والی ہے اتنی رقم رکھ دوں گا، اپنے آپ سے کہوں گا گویا کہ میں نے کھا لیا. اس طرح جوانی سے بڑھاپے تک وہ اپنے دل کو مار کر پیسے جمع کرتا رہا، اپنے ارمانوں کا خون کر کے پیسہ جمع کرتا رہا. پھر اتنے پیسے جمع ہو سکے کہ ایک چھوٹی سی مسجد بن جائے. اس نے مسجد بنا دی. لوگوں کو جب اس کی قربانی کا علم ہوا تو لوگوں نے مسجد کا نام رکھا ساکی یدم، گویا کہ میں نے کھا لیا، تاکہ اس کی قربانی کی یادگار رہتی دنیا تک قائم رہے. رہتی دنیا تک لوگوں کو معلوم ہو کہ ایک غریب شخص نے کس جذبے کے ساتھ اس مسجد کو تعمیر کیا. اللہ جب جس سے چاہے گا کام لے لے گا. ہماری سعادت ہے اگر ہمارا سرمایہ مسجد کے لیے استعمال ہو.
مال تو خرچ ہونے کے لیے ہے، یہاں نہیں لگے گا کہیں اور لگے گا، طاعت پر نہیں لگے گا معصیت پر لگ جائے گا، نہیں کچھ تو انسان چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ہمارے لیے خوش بختی کی بات یہ ہوگی اگر ہم اس مسجد کی تعمیر میں شریک ہو جائیں اور اپنی آخرت کا توشہ آگے بھیج دیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیج دو گے اللہ کے ہاں اس کو حاضر پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، مخلصوں نے یہ مسجد بنائی، اب مسجد کی توسیع ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حاجی خورشید پہلوان کی قبر کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے بھی اپنی اولاد کو، ہمارے سلیم بھائی کو وصیت کی کہ مسجد کے لیے زمین خریدنا، اس کے لیے پلاٹ بھی مختص کیا، اور الحمدللہ کہ ان کے خانوادے کی طرف سے 75 لاکھ کی خطیر رقم مسجد کی اس نئی زمین کی خریدی کے لیے دی گئی ہے۔ 3.25 کروڑ روپے کی مالیت سے زمین خریدی جا رہی ہے۔ 75 لاکھ آپ مائنس کر دیں، 2 کروڑ روپے جمع کرنے، اور 2 کروڑ روپے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد آپ اہل خیر کے تعاون سے انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں کے لوگوں میں سخاوت کا جذبہ رکھا ہے، خیر کا، بھلائی کا جذبہ رکھا ہے، اس لیے آپ سب حضرات اس مبارک موقع پر اپنے اپنے عزائم کا، اپنے ارادوں کا اظہار کریں اور اللہ کی مسجد کی زمین خریدنے کے لیے سبقت کریں، آگے بڑھیں، لوگوں سے زیادہ اپنا حوصلہ ظاہر کریں تاکہ اللہ کے ہاں آپ کو زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ روپے کا ایک مصلی ہے، یعنی زمین کی کل مالیت کے اعتبار سے 66,000 روپے کا ایک مصلی مقرر کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ لبے سڑک زمین ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں زمین کی قیمت بہت ہے اور مسجد کی کے لیے ضرورت بھی بہت ہے۔ یہاں نمازیوں کی اتنی کثرت ہے، مسجد بھر جاتی ہے، رمضان میں بھی دشواری ہوتی ہے، اور یہاں برابر مسافر ارد گرد کے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ مسجد کی توسیع کی جائے، مسجد کو آگے بڑھایا جائے، اس لیے زمین کی خریدی ضروری ہے۔ اور پھر مسجد لبے سڑک جو زمین خریدی جا رہی ہے اس سے روڈ ٹچ مسجد ہو جائے گی، لوگوں کو سہولت بھی ہوگی، اور نمازیوں کی کثرت کے اعتبار سے بھی یہ توسیع ضروری ہے۔ اس لیے زمین کی مالیت کے اعتبار سے ایک مصلی کی قیمت، اس کی لاگت 66,000 روپے ہے۔ تو مصلی کے اعتبار سے بھی آپ لوگ بتائیں، ایسے بھی جو حضرات عزائم کرنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں اپنی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ دیکھیے مال اسباب دنیا میں رہ جانے والی چیزیں ہیں، آج جو آپ دیں گے وہی آپ کا اصل سرمایہ ہے، یہ آخرت میں کام آنے والی چیز ہے۔ اس لیے بتائیں بھائی